میں مکے میں مقیم ہوں، شوال میں مدینہ زیارت کے لیے گیا، وہاں سے عمرہ کر لیا، پھر حج افراد، وہ جو عمرہ کیا اس کی وجہ سے دم پڑ گئی آپ پہ۔ کہتے جی کہ ہم نے سنا ہے کہ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ یہودی اور سعودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اسی لیے حج پڑھنے آتے ہیں۔ نہیں، یہودیوں کے بعد ان کو چاہیے بس تل ابیب جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں جی کہ حرمین کے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، پھر حج کیسے ہوتا ہے؟ حج تو یہی امام پڑھاتے ہیں، حج کا خطبہ تو یہی امام دیتے ہیں، عرفات کا خطبہ تو یہی امام دیتے ہیں، مینا کا خطبہ تو یہی امام دیتے ہیں، عید کا خطبہ تو یہی امام دیتے ہیں۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو ایسی؟ اصل بات یہ ہے الحمدللہ مکہ ہے یا مدینہ ہے، خالص اہل سنت والجماعت عالم امام ہیں، تیری قسمت ماری گئی ہے کہ شرک کی وجہ سے تو محروم ہو گیا۔ کہتے کہ میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوئی، اچھا وہ چلی گئی، پھر آ گئی ملاقات، تو میں نے سسر کو بولا کہ میں بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس کو تیج لے جاؤ، طلاق ہو جاتی ہے جناب۔ طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ مذاق بھی کرو تو ہو جاتی ہے۔ اگر 2 دن کے بعد کسی کو جلدی ہے، کنکریاں مار کے جا سکتا ہے، پہلے طواف زیارت تو کرے، طواف الوداع تو کرے، کیسے جا سکتا ہے؟ طواف زیارت کے بغیر حج نہیں ہوگا اور طواف الوداع نہیں کرے گا، دم پڑ جائے گی۔ کسی واسطے سے دعا نہ مانگا کریں، دعا سیدھی اللہ سے۔ دیکھیں نا طواف میں جو حضور نے دعا سکھلائی ہے امت کو، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا۔ کہتے ہیں جی کہ ریکو نے دوائی استعمال کر رہی تھی، طواف زیارت نکلنے سے پہلے داغ دیکھا، میں نے سمجھا اب شکل کی وجہ سے ہے، بہرحال داغ لگ جاتا ہے۔ ایک بیٹی بہتی بات یاد رکھو، دوائی کی وجہ سے یہ نظام آپ کا جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے اسی حالت میں طواف کر لیا ہے، طواف زیارت، ابھی آپ مکے میں ہیں، جب 10 دن پورے ہو جائیں غسل کر کے ایک دفعہ پھر طواف دہرا لو، چونکہ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ بھئی راستہ چھوڑ دو، بس راستہ چھوڑ دو، کیا ہو؟ اچھا خلو جو ہے نا جی، عورت رہتی ہے، اگر خلو کے بعد مرد نے رجوع کرنا چاہے، ٹھیک ہے، دوبارہ نکاح کریں۔ بھائی راستہ چھوڑ دو یار، وہ تاڑیاں پیٹتے رہیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عالم صاحب ہیں، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بولتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب الحمدللہ علماء حق سے ہیں۔ میں مدرسے سولتیہ میں بچے کو داخل کرانا چاہتا ہوں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، اپنے ملک میں سفارت خانہ سعودی میں جا کے درخواست دیں۔ اگر کسی کا صفا مروہ کے دوران وضو ٹوٹ گیا لیکن بغیر وضو بھی کر لی تو ہو جاتی ہے۔ میرے دل میں شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شرک جیسے خیالات بھی آتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ اسی کو وسوسے آتے ہیں جس کا ایمان ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر سونا چاندی نہ ہو، ڈاکو جخ مارنے آئے گا۔ جمعرات کو کنکریاں مارنے جا رہا تھا، وضو خراب ہو گیا، میں نے بغیر وضو کے کنکریاں ماری، کوئی حل ہی نہیں۔ شیطان کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، افضل ہے۔ آخر کچھ تو اس نے بھی کرنا تھا نا، تم نے پتھر مارے، اس نے وضو توڑوا دیا۔ ناف پر ہاتھ باندھنا یا ناف سے نیچے نماز میں ہاتھ باندھنا دونوں حدیث میں ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من السنت
وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، سنت ہے کہ دایاں ہاتھ اوپر ہو بایاں نیچے ہو اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں۔ اگر مقتدی امام کے پیچھے حنفی ہے تو کچھ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا اس کے لیے کافی ہے، اور اگر شافعی ہے تو اس کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ یہ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک خدا کے لیے امت رسول کو جان چھوڑو، ابھی تک مسئلے حل نہیں ہوئے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ قبول کرے، تم دونوں مولوی محنت کرو، جو پڑھتا نہیں اس کو مسجد میں لے آؤ۔ مجھے کافی عرصے سے پیشاب کی تکلیف ہے، علاج ہو رہا۔ بہرحال ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کیا مانا؟ عصر کو جو وضو کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے، نماز پڑھو طواف کرو، پھر مغرب کے لیے نیا وضو کرو، وہ عشاء تک کے لیے کافی ہے۔ نماز کی حالت میں بیت اللہ کو دیکھیں نہیں، نظر سجدے کی جگہ پہ ہو۔ نماز عاجزی ہے، تذلل ہے، بندگی ہے، اس لیے نظر کعبے پہ نہ ہو، سجدے کی جگہ پہ ہو۔ اگر 11-12 کی رات ہم نے مینا میں نہیں گزاری، بہرحال سنت کے ثواب سے محروم ہو گئے، دم نہیں پڑتی۔ کہتے جی کہ میں انڈیا سے ہوں، بہت سارے فرقے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر تم تو سب سے بڑے عالم ہو گئے نا، کہ سب فرقوں کی بات کو سمجھ بھی لیا اور ٹھیک ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا۔ پھر تمہیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت، تم ایک اور پارٹی بنا ڈالو۔ مسجد الحرام سے اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ سے، عرفات سے، جیرانہ سے، حدیبی یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھے، اور مدینہ سے اگر آئے تو ذو الحلیفہ خود میقات ہے۔ جتنے سفر میں عمرے کریں، 100 عمرہ بھی کریں تو جائز ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ حیض والی عورت جو ہے طواف زیارت نہیں کیا، حرم کی حدود سے باہر جا سکتی ہے؟ ہاں جا سکتی ہے، حرم میں نہیں آ سکتی۔ باہر کیوں نہیں جا سکتی؟ لیکن طواف زیارت کے بغیر اپنے ملک نہ جائے، ورنہ قیامت تک اپنے خامد پہ حلال نہیں ہوگی۔ وقت سے پہلے مزدلفہ سے نکلے اور وقت سے پہلے تینوں جبرات کو دم کنکے ہماری دم پڑ گیا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ مزدلفہ والا دم الگ ہے، کنکریوں میں جلدی کرنے والا الگ ہے۔ اب اگر اللہ پیسے دے، ورنہ جب پیسے دے کر دینا، یا 10 روزے رکھ لینا۔ والدین کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک، یعنی والد کے لیے یا والدہ کے لیے۔ طواف وداع کے بعد کہتے ہیں کہ حرم میں نماز نہ پڑھو، یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ طواف الوداع کر لیا، فلائٹ ہی کینسل ہو گئی، تو نماز پڑھیں، طواف کریں، پھر جو آخری طواف ہے وہ خود بخود وداع ہو جائے گا۔ نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرو تو ادا ہو جاتا ہے، 2 طرف پھیرو تو ادا ہو جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے ایک دفعہ سلام پھیرنے سے۔ احرام کی حالت میں جوتا ایسا پہنا جائے کہ اوپر کی ہڈی اور ٹخنے کھلے ہوں۔ عورت جماعت میں نماز میں آگے بھی نہ ہو اور برابر بھی نہ ہو۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ عورتیں آگے نہ ہوں، ورنہ اپنے آگے کوئی بیگ شیک کوئی چیز رکھ لیا کرو۔ جماعت کے علاوہ اگر سامنے ہو کچھ نہیں ہوتا، یا وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے ہم اپنی پڑھ رہے ہیں پھر بھی آگے ہو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے طواف زیارت احرام کے ساتھ کیا، لیکن 3 چکروں میں رمل کرنا بھول گیا اور بازوی کا نکالنا بھی بھول گیا، کوئی حرج نہیں، بہرحال ثواب سے محروم ہو گئے، طواف ہو گیا۔
عمل سنت ہے۔ کہ طواف زیارت کے بعد سر مڈانے کے لیے لائیو بوائے صابن لگائی، وہ ٹھیک ہے، اس میں کون سی خوشبو ہوتی ہے؟ تو بدبو ہوتی ہے۔ ڈیٹول ہو یا لائیو وہ ہو تو خوشبو تو نہیں ہوتی، وہ تو بدبو ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی ڈیٹول گھر میں رکھا ہے بچوں کو عطر لگانے کے لیے؟ تو خوشبو عرف میں دیکھا جاتا ہے نا، کیا خوشبو ہے کیا نہیں ہے۔ بعض جو فقیر کھڑے ہیں ان کو صدقہ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ کوئی بیچارے غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے، باطن تو اللہ جانتا ہے۔ مدینے سے روانہ ہوئے، میقات والی مسجد میں پہنچے، وہاں وضو بنایا، احرام باندھا، 2 رکعت نماز ادا کی، قبلے کی نیت کی، تلبیہ پڑھ لی۔ دروازے سے نکلا تو پاؤں میں اس وقت سلیپر پہنے ہوئے تھا، آگے کچھ بند تھا کچھ کھلا تھا، وضوئی جگہ باہر سلیپر نکال کے دوسرے جگہ کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر تھا نہیں تھا کچھ نہیں۔ زیادہ باریکیوں میں نہ جاؤ۔ 10 ذی الحج کو سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر دم رمی کی، وہ دم نہیں آتی ہے۔ 10 تاریخ کو فجر کے بعد تو کنکری باندھنا جائز ہے۔ کہتے جی کہ حرم میں موبائل سے فلمیں بناتے ہیں، نہ بنایا کریں۔ کہتے جی کہ آب زمزم ہمیں صرف 5 لیٹر لے جانے کی اجازت ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں زمزم بھر کے اپنے سامان پہ چھپا کے لے جائیں، چوری نہ کرو۔ اگر شوق ہے نا تو 200 لیٹر کا بڑا ڈبہ خرید کے کارگو کر دو۔ تم بھی تو چوری دلانا چاہتے ہو نا، کہ حج کے فوراً بعد چوری شروع ہو جائے۔ حل کرانے سے پہلے سر میں شیمپو لگایا ہے، بہرحال اصول یہ ہے کہ دم پڑ گئی، لیکن چونکہ فوراً اس طرح پھر گیا ہے، صدقہ کر دو، انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا۔ جانوروں گائے بھینس کی مصنوع کیا پتہ نہیں خصوصی طریقے سے نسل کشی، مجھے نہیں پتا کیا مقصد ہے آپ کا۔ کہتے کہ جی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے اذان کے وقت انگوٹھے چومے تھے۔ بالکل جھوٹ ہے، اور 101% جھوٹ ہے۔ نہ حدیث ہے، نہ قول ہے، نہ آثار ہے۔ چاہے تو دو بھائی۔ میں نے صلح حدیبیہ سے نفلی عمرہ کیا، حلق نہیں کیا، بعد میں یاد آنے پہ حلق کر لیا، ہو گیا الحمدللہ۔ اگر کوئی آدمی الہدا سے آتا ہے حج کے لیے، پہلے طواف کرتا ہے، صفا مروہ نہیں کرتا، حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، حج کرنے کے بعد طواف بھی کرے گا، صفا مروہ بھی دوڑے گا۔ صفا مروہ نہیں دوڑے گا تو دم پڑ جائیں گے۔ قربانی کرنے سے خون کے داغ جو تھے احرام کی چادروں پہ پڑ گئے، دھو لے۔ ان کو دھو لیا بغیر صابن کے، کوئی حضور کے زمانے میں صابن تھا، صابن سے دھوتے تھے۔ طواف زیارت بھی ہو گیا، وہ صفا بھی ہو گئی، پانی سے تم نے دھو لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ پوری طرح داغ تو نہیں مٹ سکتے نا جب تک کہ کوئی چیز مٹانے والی نہ ہو، پاک تو ہو گئے نا۔ مجھے طواف زیارت کے چکروں میں وہم پڑ گیا، میں نے پھر 11 تاریخ کو دوبارہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک نفلی ہو جائے گا، ایک فرض ادا ہو جائے گا۔ میری بیوی نے احرام پہلے اتار دیا اور بال جو تھے وہ اگلے دن کاٹے، وہ تو کوئی حرج نہیں۔ اس درمیان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کی، نہیں کی تو پھر کوئی دم نہیں۔
اگر گڑبڑ کا معنی صرف میاں بیوی کا ملنا نہیں ہوتا، خوشبو لگائی ہو، کنگھی پٹی کی ہو، میک اپ سنگار کیا ہو، پھر دم ہے۔ گڑبڑ کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا جو تم سمجھتے ہو۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ نہیں، وہ زندہ ہے، دعا کرو اللہ نصیب کرے۔ کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن کریم میں احتجتو فی ھذا الامر الی بعض التفاسیر التي توجد فی الپاکستان و ایضا رفقائی بین ارجع الیکا فآنی، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حاضہ جو ہے وہ قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالے کا بعید کے لیے ہوتا ہے، ذا کا متوسط کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مشہور چیز حالانکہ دور بھی ہو تو کہہ دیا جاتا ہے حاضہ، کیونکہ وہ دماغ میں موجود ہو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی، تو القرآن کہاں میرے آگے رکھا ہوا ہے، لیکن پڑھوں گا تو ان ھذا القرآن، تو اس سے چکر میں نہ پڑیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، لہذا حضور حاضر ناظر ہو گئے۔ میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، کہتے جی مجھے بیوی نے ماشاءاللہ، اچھا جھگڑا بھی ہوا، اس نے جوتا بھی مارا، ماشاءاللہ میری آنکھ کے اوپر والے حصے میں لگا، چھوڑو طلاق دو، کتنے جوتے اور کھانے ہیں، چھوڑو دفع کرو ایسی ملعون اور جو خامد کو جوتا مارتی ہو۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے، اور یہ جوتے مار رہی ہیں۔ بہرحال توبہ کرے، اور تم بھی کچھ عادی ہو گئے ہو کھانے پینے کے، پھر گزارا کرو۔ عرفات میں ہم نے ظہر اثر کی 4 رکعات پڑھی ہیں جماعت کے ساتھ، بہرحال جس نے 4 پڑھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی قبول ہیں، 2 پڑھی ہیں وہ بھی قبول ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اس کی جگہ پر عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، مسجد عائشہ سے نام باندھ لیں یا جیرانہ سے باندھ کے کر لیں۔ بچوں کے نام کا طواف نہیں ہوتا، طواف اپنا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ مکہ مکرمہ میں کون کون سی زیارات ہیں، قدم قدم زیارت ہے، لیکن جب اللہ نے کعبہ دکھا دیا تو اب چھوٹی زیارتوں کی کیا ضرورت رہ گئی ہے باقی، ورنہ تو مکے کا کون سا ایسا مقام ہے، کون سی ایسی گلی ہے جہاں سے صحابہ نہیں گزرے ہوں گے، حضور پاک نہیں گزرے ہوں گے، تو وہ تو قدم قدم زیارت ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ باندھ کے، عمرہ کرنا احرام باندھ کے، مقیم ہے یا حج پہ آیا ہو، سب کے لیے جائز ہے۔ میں حج کر لیا، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، طواف زیادہ افضل ہے، لیکن عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے۔ یہاں جو مرغی ملتی ہے مجھے کیا پتا، کوئی میں بھیجتا ہوں یا میری کمپنی ہے، ہمیں یہاں بندے کا پتہ نہیں لگتا تو مرغی کے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ ہمیں تو یا اللہ کی مخلوق سمجھ نہیں آئی کہ لبیک بھی پڑھتے رہے، عرفات بھی جاتے رہے، طواف بھی کرتے رہے، حجر اسود بھی چومتے رہے، جیسے داڑھی مڈاتا تھا ویسے ہی مڈاتا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے مخلوق کون سی ہے۔ نماز کے بعد امام صاحب دعا منگواتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ جی کبھی دعا تو سب مانگتے ہیں، لیکن کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا، تو لہٰذا آپ یہ کیا کریں کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی، کبھی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگ لی، تاکہ حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے اور بدعت بھی نہ بنے۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت ہے، انشاءاللہ زندگی اللہ نے توفیق دی تو بیان کریں گے
کہتے ہیں کہ سوالوں کے جواب جو ہے وہ عشاء کے بعد دیا کریں انشاءاللہ، دعا کریں اللہ۔ اصل میں آپ دعا نہیں کرتے، میں بڑا عجیب سمجھ نہیں آتی کتنی بیماریوں میں مبتلا ہوں، اللہ معاف کرے۔ بس اللہ سے خود بھی دعا مانگتا رہتا ہوں، اور آپ کی دعاؤں سے بھی مجھے امید ہے کہ آپ مہمان ہیں اللہ کے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ دعا کی اگر ہمت ہو تو دل تو کرتا ہے کہ آدمی عشاء کے بعد بھی درس دے، لیکن ہمت بھی تو ہو نا، کیا کرے آدمی۔ کہتے جی دوپہر کے وقت طواف دیت کی نماز پڑھی، 2 رکعت نماز اس کے بعد پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ میرے 2 بچے ہیں، عدالت میں کیس کر کے طلاق لے لی ہے، شرعی حساب سے طلاق میری ہو گئی ہے یا نہیں؟ خاوند عدالت میں حاضر نہیں ہوئے تو شرعاً طلاق نہیں ہوتی۔ انگریزی قانون کے تابع آپ کو ڈگری ملی ہے، شریعت میں ڈگری تب ہے کہ خاوند طلاق دے۔ بہرحال بچے تو باپ کے ہوتے ہیں۔ دوسرے عمرے پر میں نے ٹک لگوائے ہیں، دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ اور ایک دم بھی دو۔ ہمیں شک ہے کہ ہم مزدلفہ کی حدود میں نہیں تھے، ہم نے مزدلفہ میں لوگوں سے معلوم بھی کیا تھا کہ مزدلفہ ہے۔ بہرحال اللہ قبول کرے، آپ عرفات سے نکلے اور جہاں رہے اسی گمان میں رہے کہ یہ مزدلفہ ہے، انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی۔ کسی بزرگ کی قبر کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ گروپ والوں نے کھانے میں البیک کھلایا ہے، بہرحال میں یہ تو نہیں کہتا کہ البیک حرام ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں اللہ جانے مرغی کہاں سے آتی ہے، تو مشکوک چیز تو ہو گئی نا، لیکن انشاءاللہ اللہ کرے گا حرام نہیں ہوگی، تو آئندہ احتیاط کیا کریں۔ ان کو تو بنا بنایا ملتا ہے، جی پیکٹ اٹھا کے لے آتے ہیں کہ چلو حاجیوں کو کھلاؤ، اور حاجیوں کی تمنا بھی یہی ہوتی ہے حج ہو نہ ہو بیگ ضرور ملے۔ کہتے ہیں جی کہ مکے مدینے کے بار بار حاضری کے لیے درود شریف پڑھیں، اور یہاں رہ کے جتنے دن اللہ توفیق دے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ حاضری نصیب ہوگی۔ ہمارے ہوٹل کے علاقے میں 10، 11، 15 ذی الحجہ کو مینا کے قیام کے دن میں ہوٹل میں رہے